بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں نادیہ بشیر، آپ کی میزبان FM 102.2 ریفر ریہیب شو سے. سامعین، جیسے ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کا اسکرین ٹائم جو ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. بچے زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنے ٹیبلیٹس، موبائل فونز، کمپیوٹر پہ گزار رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی کمیونیکیشن سکلز اور مینٹل ہیلتھ پر اثر پڑ رہا ہے. اسی اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے کرن سلیم کو، جن کا تعلق نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سائیکالوجی قائد اعظم یونیورسٹی سے ہے، اور یہ وہاں پہ PhD اسکالر ہیں، اور ان کا جو ریسرچ کا ٹاپک ہے PhD کا وہ بھی پرابلمٹک انٹرنیٹ یوز اینڈ مینٹل ہیلتھ آف ایڈولسنٹس ہے. شی از بیسکلی اے اسپورٹ سائیکالوجسٹ، اور کرنٹلی وہ قائد اعظم یونیورسٹی میں ڈفرینٹ سائیکالوجی کے کورسز بھی پڑھا رہی ہیں، اور وہ ایز اے کنسلٹنٹ اسپورٹس سائیکالوجسٹ جو ہے وہ کام کر رہی ہیں پاکستان ٹینس فیڈریشن اسلام آباد کے ساتھ. اینڈ شی از بین ورکنگ ود AFRM, PIMS اور ڈفرینٹ ریپیوٹیبل NGOs آف نیشنل اینڈ انٹرنیشنل لیولس. آئیے ہم ان کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنے اتنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لے کر آئی. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ اس اہم موضوع کے اوپر اس فورم کے ذریعے ہم بات کر سکیں. سب سے پہلے میں یہ چاہوں گی کہ آپ ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیں کہ پرابلمٹک انٹرنیٹ یوز ہے کیا، اور یہ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے ہمارے بچوں کے اوپر. سب سے پہلے تو ضرورت یہ جاننے کی ہے کہ پرابلمٹک انٹرنیٹ یوز کی اصطلاح جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے کیا. ہمارا آج کل کا جو دور ہے اس میں انٹرنیٹ کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور اس کی ضرورت اور اہمیت سے ہم بالکل بھی انکار نہیں کر سکتے. خصوصاً کووڈ-19 کے دوران جو صورتحال تھی اور اس کے بعد کیا جو دور تھا، اس میں انٹرنیٹ کے اوپر جو ہمارا انحصار ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے. وہ زندگی کے مختلف شعبوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تعلیمی سرگرمیاں ہوں، کاروبار کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف ملازمتیں ہیں، یا پھر کنیکٹیوٹی جو ہے، جو ہمارا لوگوں کے ساتھ میل جول ہے، اور ایون یہاں تک کہ ہمارے بچوں کی جو انٹرٹینمنٹ ہے وہ بھی مختلف سپورٹس اور ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آن لائن موڈ کے اوپر شفٹ ہو گئی ہیں. تو یہاں سے جب ایک دم اس چیز کو بوسٹ ملا اور بہت زیادہ یہ بڑھ گیا استعمال انٹرنیٹ کا، تو اس کو پھر وہاں پر یہ دیکھا گیا کہ جو لوگ اس کا استعمال بہت زیادہ کر رہے ہیں، اور وہاں پر ان کا استعمال ضرورت سے جب زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ ان کا ڈیوریشن جو استعمال کا دورانیہ ہے وہ ان کی ضرورت سے کہیں زیادہ ہے، اور پھر اس زیادہ استعمال کی وجہ سے ان کی زندگی کے مختلف جو شعبے ہیں وہاں پر ان کو پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے، مشکلات درپیش ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے متاثر ہوتی ہیں، ان کی زندگی کے باقی حصے متاثر ہوتے ہیں، جیسے کہ ان کی جو ڈیلی لائف کی سرگرمیاں ہیں، ان کی سلیپ کا سائیکل ہے، ان کا سونے جاگنے کی روٹین ہے، ان کا کھانا پینا ہے. خصوصاً اگر بچوں کی بات کی جائے یا ایڈولسنٹس کی بات کی جائے تو وہاں پر یہ سارے حصے اس کی وجہ، ان کے زیادہ انٹرنیٹ کے استعمال کی وجہ سے جب متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے، تو پھر یہ پرابلمٹک انٹرنیٹ یوز کے زمرے میں آتا ہے. جو پرابلمٹک یوز آف انٹرنیٹ ہے یہ کس طرح مختلف ہے دا ورڈ ایڈکشن سے؟ اچھا، اب اس میں مختلف قسم کے اصطلاحات جو ہے وہ انٹرچینجبلی یوز ہوتی ہیں. اس کو ہم یہ لنک ہے کافی زیادہ انٹرنیٹ ایڈکشن، کچھ جگہ پہ اس کو انٹرنیٹ ایڈکشن کا نام دیا گیا ہے، پرابلمٹک انٹرنیٹ یوز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو اصطلاح ہے یہ آپ کی زندگی میں جو پرابلمز ہیں اس کو نمایاں کرتی ہے زندگی کے مختلف حصوں میں. ایڈکشن سے یہ اس طرح سے ریلیٹڈ ہے کہ جب ہم ایڈکشن کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر ایک عام انسان کے ذہن میں یہ منشیات اور اس سے ریلیٹڈ جو ایڈکشن ہے اس کو وہ سامنے آتی ہے، وہ ذہن میں آتی ہے. لیکن جب ہم ریسرچ ایویڈنس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ جو
بیہیویئر پیٹرنز ہیں ان لوگوں کے جو ایکسیسو یوز کرتے ہیں انٹرنیٹ کا، ان کے بیہیویئر پیٹرنز میں بہت سملیرٹی دیکھی گئی ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو کہ منشیات کے عادی ہیں، اور وہ مختلف سمٹمز ان سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، کہ جیسے کہ وہ ہر وقت اسی چیز کے خیال میں کھوئے رہنا کہ جب آپ انٹرنیٹ استعمال نہیں بھی کر رہے تو آپ کے ذہن میں اس سے ریلیٹڈ خیالات آ رہے ہیں، اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس وقت اگر میں انٹرنیٹ یوز کر رہا ہوتا تو میں اس پہ یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ پرفارم کر رہا ہوتا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کنٹرول کا نہ ہونا، کہ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہونا کہ آپ ضرورت سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں، اور آپ اس کو آپ کے وہ زندگی کے باقی حصوں کو متاثر کر رہا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی آپ اس کو کنٹرول کرنے، اس پہ کنٹرول پانے سے، اس پہ قابو پانے سے قاصر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر کوئی آپ کو نشاندہی کرتا ہے، آپ کے آس پاس فیملی ممبرز میں سے، قریبی لوگوں میں سے، دوستوں میں سے نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کا وقت بہت زیادہ انٹرنیٹ پہ گزر رہا ہے اور آپ باقی چیزوں کو اس طرح سے توجہ نہیں دے پا رہے جس طرح کہ دینی چاہیے، تو یا آپ کو گھر والوں کی طرف سے کوئی پابندیاں کا سامنا کرنا پڑتا ہے انٹرنیٹ پہ جو آپ کا وقت گزر رہا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو پھر اس صورت میں جو انسان ہے یا بچہ ہے اس میں کچھ ایسے سمٹمز دیکھے جاتے ہیں کہ جیسے کہ وہ بہت زیادہ موڈی ہو جانا، اور اس کا اریٹیٹڈ بیہیویئر شو کرنا، ٹینٹرمز شو کرنا، اور اس پہ ریزسٹ کرنا، اگریسو بیہیویئر شو کرنا، تو یہ چیزیں بڑی کامن ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو سملر ہیں، جو اس کو سملر کرتی ہیں ایڈکشن اور اس کے ساتھ پرابلمٹک یوز کے اچھا، ساتھ۔ اب میرا نیکسٹ سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ پرابلم کتنا کامن ہے، یہ پرابلم ہمارے ملک میں، اور اگر ہم اپنے ملک کو کمپیئر کیا جائے انٹرنیشنلی یا گلوبلی تو کتنا یہ عام ہے یہ پرابلم؟ اس پہ بہت جو پریویلنس اسٹڈیز ہیں جو تھرو آؤٹ گلوب، پوری دنیا کے اندر جو اسٹڈیز ہوئی ہیں بہت زیادہ، وہ بتاتی ہیں کہ بائی دا ٹائم ہر گزرتے وقت کے ساتھ، ہر دن کے ساتھ جو انٹرنیٹ کا استعمال ہے پوری دنیا کے اندر، وہ اس کی ریشو بہت بڑھتی جا رہی ہے، اور اس میں اگر دیکھا جائے تو تقریباً 5 بلین لوگ ہیں جو پوری دنیا کے اندر جو انٹرنیٹ یوزرز ہیں، اور اس میں سے 111 ملین یوزرز پاکستان کے اندر موجود ہیں جو انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ اب چونکہ ہم کر رہے ہیں پرابلمٹک انٹرنیٹ یوز کے ریفرنس سے، تو یہاں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہر جو انٹرنیٹ یوزر ہے وہ پرابلمٹک یوزرز کی کیٹیگری میں نہیں آتا، اور اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں اس ایج گروپ کی کہ جو زیادہ ولنریبل ہے، تو اس میں بچے اور ایڈولیسنٹ وہ ایج گروپ ہے جو بچپن سے نکل کر لڑکپن کی ایج، جس کو ہم تقریباً 11-12 سال سے آن ورڈز 19-20 سال تک کا جو عرصہ ہوتا ہے اس کو ہم ایڈولیسنٹ یا ٹین ایج گروپ کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو یہ ولنریبل اس لیے ہے، اور جب پریویلنس کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ والا جو ایج گروپ ہے، یہاں پر ان کی ریشو انٹرنیٹ یوز کی زیادہ ہے پوری دنیا کے اندر، اور ہر 3 میں سے جو ایک انٹرنیٹ یوزر ہے وہ انڈر دی ایج آف 18 ہے، مطلب 18 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں وہ انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں، اور تقریباً 85% جو بچے ہیں پوری دنیا کے اندر وہ ان کے پاس 14 سال یا اس سے کم عمر کے اندر اپنا ایک پرسنل موبائل فون یا اسمارٹ فون وہ اون کرتے ہیں، اور پھر اس سے ان کی جو کنیکٹیوٹی اور اس کا استعمال ہے وہ یقیناً بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ ان کی ایزی ایکسیس ہے اس کے اوپر، اور یہ جو ٹائم سپینڈ کرتے ہیں یہ تقریباً 6.5 ایک محتاط اندازے کے مطابق 6.5 گھنٹے سے زیادہ ایک دن کے اندر بچے پوری دنیا میں انٹرنیٹ پہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، اور یہ وہ ٹائم ہے جو کہ وہ نان اسکول ایکٹیویٹیز یا نان ایجوکیشنل پرپزز کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ 6.5 گھنٹے، جی 6.5 گھنٹے سے بھی زیادہ کا ٹائم ہے جو کہ ایجوکیشنل پرپزز کے لیے نہیں ہے بلکہ
بیونڈ دیٹ ہے جو ان کو سوشل نیٹورکنگ کے اوپر یا آن لائن گیمز کے اوپر وہ اسپینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر ہم پرٹیکولرلی پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے اندر تقریباً جو کچھ اسٹڈیز ہوئی ہیں پریویلنس ریٹ کے اوپر، وہ یہ بتاتی ہیں کہ تقریباً 34% جو بچے یا ہماری جو یوتھ ہے وہ اس کیٹیگری کے اندر آتی ہے کہ جو ماڈریٹ سے سیویئر پرابلمیٹک یوزرز ہیں انٹرنیٹ کے. تو یہ ہمیں اس چیز کا ایک اندازہ دیتی ہے. آبویسلی ہم اس کو ایک ایگزیکٹ ریشو تو ہم نہیں کنسیڈر کر سکتے، لیکن ہمیں یہ ایک اندازہ دیتی ہے کہ کس حد تک یہ جو پرابلم ہے یہ ہماری سوسائٹی کے اندر لائے کرتا ہے. صحیح. اچھا، میں چاہوں گی کہ وہ کون سے ایسے فیکٹر ہیں، کیونکہ ابھی آپ نے بات کی کہ 6.5 گھنٹے جو ہے وہ تقریباً بچے جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ گزاریں، تو آئی ایم شیور کہ ہمارے سننے والے یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں دیٹ آر بیہائنڈ دس کہ جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ اتنا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں اور انٹرنیٹ پہ، اور وہ کتنے ونریبل ہیں ٹو دس ایکسیسو یوز آف انٹرنیٹ کے. اچھا، اب سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی ولنریبلٹی کے اوپر، کہ بچے اور ایڈولسنٹ جو ہیں وہ ولنریبل اس لیے بھی ہیں کہ یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے کہ جس کے اندر وہ میچورٹی کے اس لیول پر نہیں ہیں جو کہ ایک اڈلٹ کا ہوتا ہے، جو اور وہ ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں، کیونکہ ان کے اندر جو برین کے ڈفرینٹ ریجنز ہیں وہ پوری طرح سے ڈیولپ نہیں ہیں. ان کے اندر وہ گروتھ کا جو ڈیولپمنٹ کا فیز چل رہا ہے، اور برین کے اندر ایک اسپیسیفک ریجن ہے جس کو ہم کہتے ہیں پری فرنٹل کارٹیکس کا ریجن ہے، اور وہ بیسیکلی انوالو ہوتا ہے لاجیکل تھنکنگ اور ڈیسیژن میکنگ کے اندر انوالو ہوتا ہے، اور یہ انڈر ڈیولپڈ ہوتا ہے ٹل دی ایج آف 20 and 21. تو وہاں چونکہ وہ پوری طرح سے ڈیولپ نہیں ہے، تو پھر ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں اس طرح سے کام نہیں کر رہی جس طرح سے ایک ایڈلٹ انسان کی کام کر رہی ہوتی ہیں. تو وہاں پہ ان کو نقصان کا اندازہ لگانا کہ کوئی چیز ان کے لیے کس قدر نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے وہ ذرا مشکل ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جہاں پر ان کو فیملی سے زیادہ ان کے آس پاس کے جو ان کے دوست اور جن لوگوں کے ساتھ وہ زیادہ ٹائم گزارتے ہیں اسکول کے اندر، اور جو ان کے دوست ہیں، جو ان کے پیئرز ہیں، ان کا رول بہت زیادہ ہوتا ہے ان کی لائف کے اندر. اور جو چیزیں وہاں پر وہ دیکھتے ہیں اور وہ جو اٹریکٹیو لگ رہی ہوتی ہیں ان کو، تو وہ اس سے بہت جلدی انفلوئنس ہو جاتے ہیں. تو جب ایک بچہ یہ دیکھتا ہے کہ زیادہ تر اس کے دوستوں جو ہیں وہ موبائل فون یوز کر رہے ہیں اور ان پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں ہے، اور وہ جو چیزیں وہ اس کے جو فیچرز وہ یوز کر رہے ہیں انٹرنیٹ کے، وہ بھی موسٹ آف دی ٹائم وہ کافی اٹریکٹیو ہوتے ہیں. جس طرح کے مختلف آن لائن گیمز کے اندر ہم دیکھیں یا پھر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، تو وہاں پر ان کو بہت زیادہ چیزیں وہ سیفلی کر رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ ان کو اپنی آئیڈینٹی بھی سم ٹائمز وہ شو کیے بغیر اور لوگوں کے ساتھ کنیکٹ بڑا کوئکلی اور ایزیلی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ڈفرینٹ فیچرز ان کے لیے اٹریکٹیو بھی ہوتے ہیں، تو وہ ان کو آسانی سے اپنی طرف مائل کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ وہ سارے عوامل ہیں کہ جو ان بچوں کو ولنریبل بناتے ہیں ٹورڈز دی ایکسیسو اینڈ پرابلمیٹک یوز آف انٹرنیٹ. اب آپ کا جو کوشچن کا دوسرا حصہ تھا کہ کیا چیزیں ہیں کہ جو کون سے فیکٹرز ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس کے اندر. ان سب کے ساتھ ساتھ کچھ پرسنل فیکٹرز ہوتے ہیں، اور پلس اس کے علاوہ کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں. پرسنل فیکٹرز کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو بایولوجیکل میچورٹی کا جو لیول ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے، پلس آپ کا جو دوستوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو انوائرمنٹ کے اندر جو چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں اس میں سب سے پہلے فیملی کا رول آتا ہے. ٹھیک ہے، فیملی میں پیرنٹس کا رول آبویسلی سب سے زیادہ ہے. پیرنٹس میں اگر گھر کا ماحول جو ہے اس میں پیرنٹس کا اپنا انٹرنیٹ یوز جو ہے اگر بہت زیادہ ہے
تو وہ چیز یقیناً بچوں کے لیے بہت ینگ ایج کے اندر ان کو اس طرف مائل کرنے میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ سم ٹائمز کچھ اسٹڈیز ہیں جو ریسرچز وہ یہ بتاتی ہیں کہ اگر پیرنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ بزی ہیں اور وہ پراپر ٹائم نہیں دے پاتے, یا فیملی کے اندر پرابلمس, ایسی فیملیز جہاں پہ پرابلمس لائے کرتے ہیں اور ان کی کلوز بانڈنگ نہیں ہے بچوں کے ساتھ, تو وہ چیز بھی اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرتی ہے. اور اگر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, پیرنٹل مانیٹرنگ نہیں ہے بچوں پہ, تو اور ایزی ایکسیس ہے ان کی, تو وہ بھی ایک امپورٹنٹ کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہے. پلس اس کے علاوہ اسکول کے اندر یا ایجوکیشنل سیکٹر کے اندر بھی بہت شروع میں بچوں کو جب انٹرنیٹ کی ایکسیس دی جاتی ہے یا ان کی ایجوکیشنل جو موڈز ہیں وہ آن لائن پہ ٹرانسفر ہوتے ہیں, خصوصاً کووڈ-19 کے دوران جب ہم نے دیکھا, تو وہاں پر بھی بچے ایجوکیشنل موڈز کے ساتھ ساتھ پھر بچوں میں چونکہ تجسس کا بھی ایک نیچرل فنومینا ہوتا ہے, تو پھر وہ باقی چیزوں کو بھی ایکسپلور کرتے ہیں. اگر وہ ان چیکڈ اور ان سپروائزڈ یوز ہے ان کا انٹرنیٹ کا, تو پھر وہ یقیناً باقی چیزوں کو بھی ایکسپلور کرتے ہیں, جو ان کے جب وہ ڈسکس کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ, تو پھر وہ جس چیز کے اوپر ان کو معلومات جہاں سے ملتی ہیں یا وہ خود ایکسپلور کرتے ہیں, تو پھر ان کا جو یوز ہے وہ پھر کافی بڑھ جاتا ہے. صحیح. ابھی آپ نے بات کی کہ دیر آر ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم, اور وہ آج کل آپ کو نظر بھی آتا ہے کہ آپ کہیں باہر جا رہے ہیں فرینڈس کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ, تو پہلے تصویریں کھینچ کے اپلوڈ کی جاتی ہے, پھر کوئی بات چیت شروع ہوتی ہے. اسی طریقے سے ڈفرینٹ آن لائن گیمز ہیں, آپ ڈفرینٹ میں ایگزامپلز دے سکتی ہوں, تو وہ کتنی کنٹریبیوٹ کریں گی ٹورڈز دس؟ جہاں تک ان کی بات ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور گیمز, اس کا ریشو بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے ہماری ینگ جنریشن کے اندر, بچوں میں, اور یہ جو ایڈولسنٹ کا ایج گروپ ہے اس کے اندر. اس میں وہی بات جو کچھ دیر پہلے ہم نے کی کہ ان کے جو فیچرز ہیں اس میں ایسی چیزیں شامل کی جاتی ہیں کہ جو کہ بچوں کے لیے زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہیں, وہ ان کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں. اور اس میں اگر ینگ بچوں کی بات کی جائے تو اس کے اندر ایک جو کنٹینیوس چینج ہوتا ہے اس کے اندر ڈفرینٹ گیمز کے اندر, اور پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت سی گیمز ایسی ہیں جو ملٹی پلیئر گیمز ہیں, جس میں آپ فورن پلیئرز کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں, اور وہ چیز بھی بچوں کے لیے کافی اٹریکٹیو ہوتی ہے. پھر یہ کہ اس میں جب آپ وہ ایک لیول اچیو کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو نیکسٹ لیول کے اوپر آپ جاتے ہیں, تو یہ بھی ان کے جو ان کا ڈفرینٹ موٹیوز ہیں ان کو سیٹسفائی کرتی ہے, یہ چیز کے اچیومنٹ موٹیوز کو سیٹسفائی کرتی ہے, تو یہ بھی ان کے لیے کافی اٹریکٹیو ثابت ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی اگر بات کریں تو وہاں پہ پھر یہ ایزی ایکسیس دیتا ہے کنیکٹیوٹی کا, کہ آپ اپنے سیف اسپیس کے اندر, گھر کے اندر, آپ کو کہیں موو نہیں کرنا پڑ رہا اور آپ فوراً سے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کر پا رہے ہیں, تو یہ چیز بھی کافی زیادہ. اور پھر اس میں اگین اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے پیئرز کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, کہ چونکہ آپ کے ساتھ کے لوگ, آپ کے دوست اس چیز کو یوز کر رہے ہیں, تو ان کو دیکھ کر بچے اس کی طرف مائل ہوتے ہیں انیشلی, اور پھر وہ اس گروپ کا حصہ بننے کے لیے وہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ انوالو ہوتے جاتے ہیں. اور ساتھ ان کو یہ بھی ایک طرح کا یہ تھریٹ ہوتی ہے کہ اگر ہم ان چیزوں پہ ٹائم اسپینڈ نہیں کریں گے لائک آر ادر پیئرز, تو پھر شاید ہم اس گروپ کا حصہ نہیں رہ پائیں گے. اچھا, میں اب چاہوں گی کہ اس پوائنٹ پہ آپ ہمارے سننے والوں کو یہ ضرور بتائیں کہ وہ کون سے ایسے مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں جو کہ لنکڈ ہیں پرابلمیٹک انٹرنیٹ یوز کے ساتھ. اچھا, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کے اوپر آپ نے نشاندہی کی ہے, اور اس پہ ہمیں ضرور اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ایفیکٹ اس سے ہو رہے ہیں. اب اس انٹرنیٹ کی جو اہمیت ہے
اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے، اور اس کی ضرورت بھی جو آج کل کے دور میں ہے وہ اپنی جگہ بہرحال موجود ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضرورت اس چیز کو دیکھنے کی ہے کہ کہاں پہ جو تھریٹس ہیں اور کہاں پہ جو نقصان ہے وہ اس کا اندیشہ ہے. اب جب ہم نے سمٹمز کی بات کی تھی کہ جو ایڈکٹیو سمٹمز ہیں جس میں ودرال سمٹمز ہیں، یعنی کہ جب ایک جو ایکسیسو یوزر ہے یا بچہ جب بہت زیادہ یوز کرتا ہے انٹرنیٹ، تو وہاں پر پھر اس کو جب روکا جاتا ہے پیرنٹس کی طرف سے یا ایلڈرس کی طرف سے، تو پھر اس میں وہ اس کے موڈز اور اس کے ٹینٹرمز جو ہیں وہ بڑے ویزیبلی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس میں ایک تو ایگریشن کی ریشو بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت ساری جو ریسرچز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں، پوری دنیا کے اندر جو ریسرچ ہو رہی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ انٹرنیٹ کا زیادہ استعمال، ضرورت سے زیادہ استعمال جو ہے وہ بچوں کے سب سے پہلے تو لائف سٹائل جو ہے، جو نارمل ایک ہیلدی لائف سٹائل ہے، اس کے اندر بہت ڈراسٹک چینجز لانا شروع کر دیتا ہے. اب وہ جو چینجز ہیں اس میں ان کے سونے جاگنے کی روٹین، کہ جب وہ زیادہ یوز کرتے ہیں تو وہ نہ تو وقت پہ سوتے ہیں، بہت لیٹ رات کو جاگتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے دیر سے اٹھنا بہت کامن ہے، اور دیر سے اٹھنے کی وجہ سے ان کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر وہ ان کا جو کھانے پینے کی روٹین ہے اس پہ بھی بہت فرق پڑتا ہے. وہ بہت زیادہ ان میں یہ چیز کامن ہے کہ وہ ناشتہ اپنا اسکپ کر دیتے ہیں، پھر اس کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم انٹرنیٹ پہ گزارنے کی وجہ سے ان کی جو ایجوکیشن ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں، ان کے جو گریڈز ہیں ان پہ بھی اثر پڑتا ہے، اور وہ اس کو وہ اتنا ٹائم نہیں دے پاتے جتنا کہ یوزلی ضرورت ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو سوشل انٹریکشنز ہیں، ان کا لوگوں کے ساتھ جو میل جول ہے، جو ان کا فزیکل انٹریکشن ہے، فیس ٹو فیس انٹریکشن ہے، اس میں بہت زیادہ پرابلمز دیکھے جا رہے ہیں کہ وہ بچے جو زیادہ ٹائم انٹرنیٹ پہ گزارتے ہیں ان کو لوگوں کے ساتھ براہ راست بات چیت کرنے میں پرابلمز آتی ہیں، ان کو سوشل کنیکٹیوٹی کے اندر بہت زیادہ ان کو پرابلمز آتے ہیں، اور وہ انٹرنیٹ کو ایز اے سیف اسپیس یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے انٹریکشنز کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ان کی سلیپ پوری نہیں ہوتی ہے، ان کے کھانے پینے کی روٹین سفر کرتی ہے، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی اور ایک اور امپورٹنٹ چیز جو کہ فزیکل ایکٹیویٹی ہے، کہ یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ پیسیولی بیٹھے بیٹھے آپ اسکرین کے سامنے گھنٹوں گزار دیتے ہیں اور آپ کو اس چیز وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوتا. تو اور اس کی وجہ سے جو فزیکل چینجز، ڈیولپمنٹل چینجز ہیں وہ بہت زیادہ اس میں چینجز جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کی جا رہی ہیں کہ بچوں کا وزن جو ہے ان کی عمر کے لحاظ سے اور ان جو ہائٹ کے لحاظ سے جو ہے وزن بہت زیادہ بچوں کا ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر اور اسی طرح پاکستان کے اندر بھی. اور اس کے ان ساری چیزوں کے ساتھ جب ان کی یہ ساری چیزیں متاثر ہوتی ہیں تو جب نیند پوری نہیں ہوگی، جب ان کا ہیلدی کھانا پینا نہیں ہوگا، تو یہ ساری چیزیں ان کی جو گروتھ یا ڈیولپمنٹ آف برین ہے وہ اس کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں. تو پھر ان میں وہاں پر بھی پرابلمس آنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ سٹڈیز ایسی پوری دنیا کے مختلف حصوں میں کی گئی ہیں جو کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کے برین سکینز جو کہ منشیات کے عادی ہیں اور وہ لوگ جو ایکسیسو اسکرین ٹائم کے عادی ہیں، ان کے برین سکینز کو جب کمپیئر کیا گیا تو اس میں دیکھا گیا کہ برین کے جو ریجنز ہیں، اسپیسیفک ریجنز، ان میں سملر کائنڈ آف ایکٹیویٹی جو ہے وہ نوٹس کی گئی. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ جو وہ چیزیں جو کہ ہمیں اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ اتنی نقصان دہ نہیں ہیں، لیکن وہ ہمیں ان چیزوں کی طرف لے کر جا رہی ہیں کہ جن کا ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا ہے. اور اگر ہم مینٹل ہیلتھ کی اسپیسیفکلی بات کریں تو جو دیکھا گیا ہے مختلف اسٹڈیز کے تھرو، اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بچے جو ایکسیسو ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اسکرینس کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر، ان میں انگزائٹی اور ڈپریشن کے سمٹمز جو ہیں وہ بہت کامنلی نظر آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان میں جو
جو ان کا اٹینشن اسپین ہے، جو کسی چیز کو فوکس کرنے کا دورانیہ ہے، وہ اس میں بہت زیادہ کمی آ رہی ہے ایز کمپیئر ٹو دی پریویس جنریشنس. اور اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ایکسیسو اسکرین ٹائم ہے، کیونکہ وہاں پہ ان کا جو ایکسپوئر ہے وہ ایسی اسٹیمولیشن ان کو مل رہی ہے اسکرین کے اوپر جو کہ بہت ریپڈ اس میں چینج آتی ہے، اور ان کا برین جو ہے اس ٹائم پیریڈ کے اوپر، خاص طور پہ بچوں اور ایڈولسنٹ کی اگر ہم بات کریں تو ان کا برین اس چیز کے لیے ڈیزائنڈ نہیں ہے. تو وہاں پہ پھر ان کی جو کنیکشنز ہیں برین کے اندر وہ متاثر ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر ان میں ڈفرینٹ طرح کے مینٹل ہیلتھ ایشوز اس کی وجہ سے بھی نظر آتے ہیں، جس میں ان کا اٹینشن اسپین کے ایشوز ہیں. اس کے علاوہ ہائپر ایکٹیویٹی بہت کامن ہے ان بچوں کے اندر، اور اس کے علاوہ اور بہت سے ایشوز ہیں جو جیسے کہ ایگریشن ہے، بیہیورل کنٹرول ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کے اندر کامنلی نظر آتی ہیں. صحیح. آپ نے بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہے کہ کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور کیا کیا مینٹل ہیلتھ کے ایشوز. پر میں چاہوں گی کہ اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ہمیں یہ بھی بتائیں، کیونکہ موسٹلی جو آپ نے چیز کور کی ہے کہ وہ ان کے مینٹل ہیلتھ ایشوز، باڈی کے ایشوز، جیسے لائف سٹائل چینج ہوگا، ڈائٹری ایشوز، ویٹ گین. تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ آپ روشنی ڈالیں ایموشنل ان کی ویل بینگ کے اوپر، کتنا اس پہ یہ اثر انداز ہو سکتا ہے ایکسیسو یوز آف انٹرنیٹ کا. اچھا، انٹرسٹنگلی اس میں اگریشن کی تو جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اگریشن جو ہے وہ بہت کامنلی دیکھا جاتا ہے کہ جب ان کا یوز ایکسیسو ہو جاتا ہے اسکرین ٹائم، اور جب ان کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے یا ان کو نشاندہی کی جاتی ہے اس چیز کے اوپر، تو وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یا آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں، اور آئسولیشن میں وہ انٹرنیٹ یوز کرنا چاہتے ہیں. اور جب ان کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ ایگریشن شو کرتے ہیں، اریٹیبلٹی شو کرتے ہیں. اور یہ چیز، اور پھر جو میری اپنی ریسرچ کی بھی جو فائنڈنگس ہیں اس کے اکارڈنگ بھی ان میں جو پازیٹیو ایموشنس ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو موڈ ڈس آرڈرز ہیں، کہ جیسے کہ ڈپریشن ہے، وہ اس کے سمٹمز جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں ان بچوں میں جو کہ ایکسیسولی یوز کر رہے ہیں. اور اس چیز کی نشاندہی جو ہے وہ بہت سے پیرنٹس بھی کرتے ہیں، اور ٹیچرز بھی جو ہے وہ کلاس روم کے اندر نوٹس کر کے اس چیز کی کمپلین کرتے ہیں کہ بچوں میں جو ہے وہ فوکس نہیں کر پا رہے، اور ان کے جو وہ موڈ ڈس آرڈرز ہیں یا موڈ ریلیٹڈ سمٹمز ہیں وہ کامنلی آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. میں چاہوں گی کہ اس وقت ہمارے سامعین میں سے آئی ایم شیور پیرنٹس، ٹیچرز اور پیئرز گروپ ایسے ہوں گے جو جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سے ارلی وارننگ سائنز ہیں جس کے بارے میں ان کا جاننا ضروری ہے. اچھا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب بچے کی ہیبٹس یا اس کی عادات جو نارمل جس طرح سے ایک گھر میں چل رہی ہوتی ہیں اس میں چینج آنا شروع ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ جو کلوز لوگ ہیں زیادہ تر کیسز کے اندر پیرنٹس ہیں، ان کو اس کا پتہ چلنا شروع ہوتا ہے، اور وہ اس کے چینج ان بیہیویئر جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ خصوصاً اگر بچے جو ہیں وہ آئسولیٹ ہو رہے ہیں باقی فیملی کے ساتھ، اور وہ انٹرنیٹ پہ ٹائم ان کا زیادہ گزر رہا ہے، اور اس دوران میں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ باقی جو فیملی ممبرز یا کوئی اور جو گھر کے لوگ ہیں وہ ان سے سائڈ پر رہیں. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ سائن ہے. پھر یہ کہ اگر آپ کو لگے کہ وہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ٹائم جتنا ان کا انٹرنیٹ پہ گزر رہا ہے، لیکن وہ اس کو کم کر کے بتا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر موڈ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کے موڈ میں کوئی چینجز نظر آتی ہیں، اریٹیبلٹی نظر آتی ہے، ایگریشن نظر آتا ہے، تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ان کا جو سلیپ پیٹرن ہے
کہ ان کا جو نارمل سلیپ سائیکل ہے، جو 8 سے 10 گھنٹے کی نیند ایک بچے یا ایڈولسنٹ کے لیے ضروری ہے، اگر وہ اس میں بہت زیادہ چینجز آ رہی ہیں، ڈراسٹک چینجز آ رہی ہیں، بڑے نوٹسیبل چینجز آ رہی ہیں، تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پلس ان کا جو کھانے پینے کی روٹین ہے، فیملی کے ساتھ جو انٹریکشن ہے وہ کم ہو رہا ہے. تو یہ سارے وہ وارننگ سائنز ہیں کہ جس کو دیکھنے کی اور اس ضرورت ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے کہ کہیں ان کا ایکسیسو یوز آف انٹرنیٹ تو نہیں ہے اس کے پیچھے. صحیح. اچھا، اسپیشلی میں جاننا چاہوں گی کہ اس وقت ایڈولسنٹس کے لیے وہ کون سے ایسے سمٹمز ہیں دیٹ دے کین ریکگنائز، اپنے اندر وہ ریکگنائز کر سکتے ہیں کہ دے آر موونگ ان دا ڈائریکشن دیٹ از لیڈنگ ٹورڈز اے پرابلمٹک انٹرنیٹ یوز. اچھا، اس میں انٹرسٹنگلی سب سے زیادہ کیونکہ یہ وہ ایج گروپ ہے جس میں چیزوں کا اندازہ اور مکمل ادراک اس طرح سے نہیں ہوتا جیسے کہ ایک ایڈلٹ کو ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں جو آپ کو اس کے سے اس کا اندازہ لگانے میں مدد دے سکتی ہیں، اس میں یہ ہے کہ اگر تو آپ کے آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو نشاندہی بار بار کر رہے ہیں، اس چیز کی شکایت کر رہے ہیں کہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ گزر رہا ہے، اسکرینز پہ آپ کا ٹائم پہلے سے بہت زیادہ گزرنا شروع ہو گیا ہے، یا وہ اس چیز کی شکایت کرتے ہیں کہ آپ کی روٹین جو ہے وہ اپسیٹ ہو گئی ہے، جس میں جن چیزوں کا میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ کھانے پینے کی روٹین پہ، یا آپ کی سونے کی روٹین پہ، یا آپ خود انسان نوٹس کرتا ہے کہ میری زندگی کے جو باقی حصے ہیں وہ متاثر ہونا شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کے بچے کے جو گریڈز ہیں اس پہ اثر پڑنا شروع ہو گیا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو وہ آپ کو اس کی طرف نشاندہی کرتے ہیں. انسان کو خود یہ اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ نہ صرف میری ذات کے اوپر بلکہ میرے آس پاس جو لوگ ہیں وہ بھی اس چیز سے متاثر ہو رہے ہیں اور اس چیز کا جو ہے وہ نشاندہی کر رہے ہیں. تو پھر اس کو زیادہ سیریسلی دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. سو ایز اے پیرنٹ ہمیں وہ کون سے ایسے پریکٹیکل اسٹیپس اٹھانے چاہیے جو کہ بچوں کو پریونٹ کر سکیں فرام لاٹ آف انٹرنیٹ یوز؟ اچھا، اس میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ بھی کہ جو پریونشن ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ زیادہ کام کرتی ہے بجائے اس کے کہ وقت گزرنے کے بعد یا پرابلم کے بڑھ جانے کے بعد ہم اس چیز کی طرف جائیں یا اس کے لیے ہم کوئی سٹیپس اٹھائیں. تو اس میں سب سے پہلے جو یہ چیز ہے کہ فیملی کا رول بہت زیادہ ڈسائسو ہے، اور یہ چیز پروون ہے تھرو ریسرچ ایویڈنس پوری دنیا کے اندر پلس پاکستان میں. اور اگر میں اپنی اسٹڈی کے ریفرنس سے بھی بات کروں تو جو فیملی بانڈنگ ہے پیرنٹس کی یا سبلنگس کی بچوں کے ساتھ، وہ بہت زیادہ ایک پروٹیکٹیو فیکٹر کنسیڈر کی جاتی ہے کہ ان بچوں میں جہاں پہ فیملی انٹریکشنز یا فیملی اسٹرانگ ٹائز ہیں وہاں پہ ایکسیسو یوز آف انٹرنیٹ جو ہے وہ کم دیکھا گیا ہے بنسبت ان بچوں کے جہاں پہ فیملی ٹائز جو ہے وہ کمزور ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ جو چیزیں اس میں پروٹیکٹیو فیکٹر کے طور پہ کام کرتی ہیں، اس میں پیرنٹس کی انوالومنٹ، کہ جب پیرنٹس کی اپنی سپرویژن اور پیرنٹس کا اپنا نالج جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ جو سرگرمیاں بچے کر رہے ہیں اس کے بارے میں پیرنٹس کا جاننا ضروری ہے، ان کے ساتھ انوالو ہونا ضروری ہے. پلس یہ کہ اگر ایسی جگہ پہ بچوں کو اسکرین جو ہے وہ ایک اسمارٹ فون کی بجائے اگر ہم لیپ ٹاپ پرووائڈ کر سکتے ہیں یا ڈیسک ٹاپ پرووائڈ کر سکتے ہیں اور ان کو ایسی جگہ پہ پلیس کیا جائے جہاں پہ پیرنٹس کی جو انوالومنٹ ہے زیادہ ایزی ہے، زیادہ ان کا ایکسیس ایزی ہے، تو وہاں پہ مانیٹرنگ اور جو ہے وہ زیادہ آسان ہو جاتی ہے. تو اس صورت کے اندر بھی جو ہے وہ یہ ایکسیسو اور پرابلمٹک یوز جو ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے. پلس اس کے علاوہ کچھ جو ہیں وہ انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں جو بہت ایک
इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसमें ये मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी कि वो बच्चे जो किसी किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो वो उनका स्क्रीन टाइम जो है वो कम हो जाता है, नेचुरली कम हो जाता है, और वो इमोशनली और फिज़िकली वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज चिल्ड्रन जो कि एक पैसिव या लाइफस्टाइल गुजार रहे होते हैं या स्क्रीन से ऊपर गुजार रहे होते हैं। तो एनवायरनमेंट के अंदर अपने आसपास अगर हम एक्सप्लोर करें, और सबसे पहले अगर फैमिली के अंदर जो पेरेंट्स या बाकी एल्डर्स हैं वो ये देखें कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है या नेचुरल इंटरेस्ट या नेचुरल इंक्लिनेशन शुरू से बच्चों का देखा जाए कि किस चीज़ की तरफ है, अगर किसी फिज़िकल स्पोर्ट्स की तरफ या फॉर दैट मैटर आर्ट्स के किसी फोरम के ऊपर उसका इंक्लिनेशन है, कोई बच्चा ड्राइंग में अच्छा है, किसी की पेंटिंग अच्छी है या कोई क्रिएटिव राइटिंग में अच्छा है, तो शुरू से इन चीज़ों को अगर हम आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर काम शुरू करें तो यकीनन ये चीज़ रिसर्च से भी प्रूवन है, और यकीनन वो बच्चे जो हैं वो उनको एक आउटलेट ज़्यादा बेहतर मिल जाता है बनिस्बत स्क्रीन टाइम के। और शुरू से बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन देना भी ज़रूरी है कि ऑल्दो ये चीज़ें अपनी जगह इम्पॉर्टेंट हैं बट इनका जो सेफ़ इस्तेमाल है विद इन जो स्पेसिफिक टाइम जितना ज़रूरत के मुताबिक, और जो है वो कितना ज़रूरी है, और इससे रिलेटेड अगर हम इन चीज़ों को नहीं देखेंगे तो उससे क्या नुकसानात हो सकते हैं, उनको उनकी एज के मुताबिक अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उसमें काम कर सकती हैं। प्लस एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने अपनी रिसर्च के अंदर देखी थी वो ये थी कि जो बच्चे जिनका स्पिरिचुअल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है उनमें भी ये जो एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्क्रीन्स या प्रॉब्लमेटिक यूज़ ऑफ इंटरनेट है वो काफ़ी हद तक कम होता है। तो एनवायरनमेंट के अंदर अगर ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की जाएं इंडिविजुअल लेवल पे फैमिली के अंदर, प्लस हमारे यहाँ पे बहुत से पेरेंट्स ये कंप्लेन भी करते हैं कि उनके हाउस होल्ड के अराउंड कोई ऐसी प्लेग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं कि जो बच्चों को ऐसी सेफ स्पेस प्रोवाइड करें कि जहाँ जाके वो फिज़िकली एक्टिव हों या स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हों। बहुत कम जगहों पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, तो इन अपॉर्चुनिटीज़ को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। और शुरू से हमारे एजुकेशनल सेक्टर के अंदर स्कूल्स के अंदर भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के जहाँ पे उनके जो नेचुरल टैलेंट्स हैं उनको प्रमोट किया जाए, और उनके जो इन बाकी जो ज़िंदगी के बाकी हिस्से हैं उनको भी उतनी अहमियत दी जाए, तो फिर वो चीज़ें उनको यकीनन सेफ गार्ड करेंगी फ्रॉम दी प्रॉब्लमेटिक यूज़ ऑफ इंटरनेट। ठीक है। आई नो आपने भी बताया है कि बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में उनको इंडल्ज करें, अपने घर के आसपास कोई देखें कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी हो रही हो उन पे उनको इनरोल कराएं। मैं चाहूँगी कि इस पॉइंट पर आप हमारे सामीन को ये ज़रूर बताएं कि वो पेरेंट्स जिनको लगता है कि उनके बच्चे जो हैं वो इंडल्ज हो चुके हैं एक्सेसिव इंटरनेट यूज़ में, तो वो कैसे प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं और कहाँ से उनको ये प्रोफेशनल हेल्प मिल जाएगी ताकि उनके बच्चों का जो है वो एक्सेसिव जो स्क्रीन टाइम है उसको कम किया जा सके। ठीक है। अच्छा, अभी इसमें ये कि जब अगर पेरेंट्स ये महसूस करते हैं कि उनके बच्चे एक्सेसिव यूज़ ऑफ इंटरनेट में मुब्तला हैं और वो प्रॉब्लम कर रहा है उनकी लाइफ के अंदर, तो सबसे पहले तो उनको पेरेंट्स को ख़ुद अपना देखने की ज़रूरत है कि क्या उनके घर के अंदर उनका अपना जो यूज़ है इंटरनेट का वो बच्चों के सामने या उस माहौल के अंदर वो कैसा है। अगर उनको ख़ुद भी देखने की ज़रूरत है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे उनको अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है बच्चों के साथ। वो वालिदैन जिनकी इन्वॉल्वमेंट बच्चों के साथ ज़्यादा होती है वहाँ पे यकीनन बच्चों का जो इस्तेमाल है इंटरनेट का वो कम
کم ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ چیزیں کام نہیں کر رہی اور پرابلم جو ہے اس کی انٹینسٹی زیادہ لگ رہی ہے پیرنٹس کو, تو پھر یقیناً پروفیشنل ہیلپ کی طرف جانے کی ضرورت ہے. اور جتنا جلدی ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے اتنا زیادہ اس کی روک تھام جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. تو بہت سے ایسے ادارے ہیں جو اس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں, پروفیشنلز ہیں, سائیکالوجسٹ پرائیویٹ پریکٹس بھی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا جو ادارہ ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سائیکالوجی, وہاں پہ بھی کاؤنسلنگ پریکٹسز ہیں, پرووائڈ کی جاتی ہیں فار ڈفرینٹ کائنڈ آف مینٹل ہیلتھ ایشوز, اور جو بیہیورل ایشوز ہیں ان کے لیے پرووائڈ کی جاتی ہیں. تو ان کے نمبرز اور ای میل جو ایڈریسز ہیں وہ ان کی ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ بھی اپنے آس پاس جو لوگ مختلف ریجن سے تعلق رکھتے ہیں, اپنے آس پاس جو آپ سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ سے جو ہیلپ لینے میں کسی قسم کی, میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی شرم یا محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ آپ اس کو جتنا جلدی آئیڈینٹیفائی کر لیں اور جتنا جلدی ہیلپ لے لیں وہ اتنا زیادہ آپ کے بچے کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں پروگرام کو یہاں پہ اینڈ کرنا ہوگا, مگر میں چاہوں گی کہ جانے سے پہلے آپ ہمارے پیرنٹس کو ٹیک ہوم میسیج کیا دینا چاہیں گی؟ جی بالکل, پیرنٹس کے لیے اور فیملی ممبرس کے لیے میرا جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو سیف یوز آف یا ہیلدی یوز آف انٹرنیٹ ہے یا ہیلدی یوز آف اسکرین ٹائم ہے, ہیلدی یوز آف اسکرینس ہے, وہ کیا ہے, اس کے اور انہیلدی یوز کے درمیان ڈفرینشیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر ہمارے بچوں کا یا ہمارا خود کا یوز جو ہے وہ ہمیں ہماری زندگی کے زیادہ تر حصوں میں مفلوج کر رہا ہے یا ان پہ اثر انداز ہو رہا ہے اور ہمیں مختلف ایریاز سے مختلف لوگوں سے اس پہ کمپلین آ رہی ہے, تو اس کو ہمیں سیریسلی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور جتنا جلدی ہم اس کو دیکھیں گے اتنا جلدی ہم اس کو ریئلائز کر کے اس پہ کام شروع کریں گے, تو اتنی ہی زیادہ جو ہیلدی لائف سٹائل ہے یا ہماری مینٹل اور فزیکل ہیلتھ جو ہے وہ ہیلدی وے کے اوپر جو ہے وہ ہم گزار سکیں گے. تھینک یو سو مچ کہ آپ ہمارے شو میں تشریف لے کر آئے اور اتنے امپورٹنٹ موضوع پہ آپ نے ہمارے ساتھ بات کی. تھینک یو ونس اگین. تھینک یو ویری مچ. سامعین, آج ہم نے بات کی کہ ایکسیسو اسکرین ٹائم اور کیسے یہ اثر انداز کرتی ہے ہماری کمیونیکیشن سکلز کے اوپر اور ہمارے مینٹل ہیلتھ کے اوپر. ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے وہ ہماری زندگی کا جو ہے اب ایک حصہ بن چکا ہے, مگر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے اسکرین ٹائم کو کنٹرول کریں, کیونکہ اس ایکسیسو اسکرین ٹائم کی وجہ سے نہ صرف ان کی کمیونیکیشن سکلز بلکہ ان کی جو مینٹل ہیلتھ پہ جو ہے وہ بھی اثر کرتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں اور ان کے لیے ڈفرینٹ موقع پرووائڈ کریں ان کو, جہاں پہ وہ اپنی جو ان کے نیچرل ٹیلنٹس ہیں ان پر وہ کام کر سکیں. صحت جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا اس کو بھرپور طریقے سے جئیں. اسی پوائنٹ پر ہم اپنے شو کا اختتام کرتے ہیں. اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, نئے مہمان کے ساتھ. تب تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.